8 تاریخ کو پاکستانی قوم کی امیدوں کو چرایا گیا، پاکستانی قوم کے ووٹ کو چرایا گیا۔ پاکستانی قوم جس طرح، میں آپ کو ذرا پس منظر میں جاؤں، ذرا پیچھے جاؤں، تو جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو عمران خان ایک ہی بات کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ 8 کو میری قوم نکلے گی، سارے حساب چکنا کر دے گی، سارے حساب چکا دے گی۔ عمران خان یہ بات فروری سے پہلے یعنی 1 سال سے کہتے آ رہے تھے کہ 8 کو یا جب الیکشن ہوا میری قوم نکلے گی۔ پھر الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونا تھا، عمران خان یہی کہتے تھے کہ میری قوم نکلے گی۔ اس انسان کو امید تھی، اس انسان کو یقین تھا کہ میری قوم نکلے گی، 8 کو ووٹ کاسٹ کرے گی۔ 8 کو پھر جس طرح یہ قوم نکلی، میں اگر ڈی ایچ اے کی بات کروں، وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں نکلی جو کبھی بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کبھی نہیں نکلے ہوں گے۔ بزرگ لوگ نکلے، سفید داڑیاں، ایسے معذور بھی پہنچے جو چل نہیں سکتے، ویل چیئرز پر پہنچے۔ کوئی ایسے ایسے منظر دیکھنے کو ملے 8 کو کہ لوگ اپنے بزرگوں کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ بیسیکلی جو ووٹ ہوتا ہے، یہ ہم اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، یہ ہماری امید ہوتی ہے کہ ہمارے لیے یہ نہیں، یہ بہتر ہے۔ سو پاکستانی قوم نے بہتر سے بھی بہترین انسان کو چنا جس کا نام عمران خان ہے، اور 8 کو پورے ملک میں جس طرح ووٹ کاسٹ ہوا، کبھی بھی تاریخ میں اس طرح ووٹ کاسٹ نہیں ہوا کہ پورا دن ووٹ کاسٹ ہوتے رہے، اور پھر جب اینڈ ٹائم ہو گیا تب بھی لوگ لائنوں میں کھڑے تھے، تب بھی رش تھا۔ اور پھر جب تھیلے کھلتے ہیں، جب ووٹ گنے جاتے ہیں، تو ہر طرف عمران ہی عمران تھی، ہر طرف قیدی 804 کی پکار تھی، ہر طرف قیدی 804 کا نعرہ تھا، ہر طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدا تھی، ہر طرف عمران خان کے نعرے لگائے جا رہے تھے، ہر طرف عمران خان کا نعرہ تھا۔ اور جب تھیلے کھلتے ہیں اور جب ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، جب ووٹ گنے جاتے ہیں، میں اگر کچھ حلقوں کو ڈسکس کروں، پہلے جاتا ہوں سیالکوٹ میں، حاج آصف 60-70 ہزار سے ہار رہا تھا ایک ماہ سے، اتنی بری شکست دی جا رہی تھی۔ سیالکوٹ کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا، لاہور کے لوگوں نے نواز شریف کو، اس کی بیٹی کو ریجیکٹ کر دیا، ڈاکٹر یاسمین راشد جیت گئیں، میر شرافت جیت گئے۔ اسی طرح ہر طرف عمران خان کی صدا تھی، ہر طرف عمران خان کا نعرہ تھا۔ لیکن ہوتا ہے کیا کہ جب رات 3 بجے تک رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں تو اچانک ہی نیوز پہ رزلٹ رک جاتے ہیں، پھر صبح پتہ چلتا ہے کہ 70 ہزار سے ہارے ہوئے لوگوں کو جتوا دیا جاتا ہے۔ اٹک سے میجر طاہر صادق جو 65-66 ہزار کی لیڈ تھی، ان کو ہرا دیا گیا۔ ان کی بیٹی ایمان طاہر جو جیت رہی تھی، اس کو ہرا دیا گیا۔ پنڈی سے سمابیہ طاہر کو ہرا دیا گیا، شہریار ریاض کو ہرا دیا گیا، عامر مغل کو ہرا دیا گیا، شعیب شہین کو ہرا دیا گیا، علی بخاری کو ہرا دیا گیا۔ اسی طرح ہم ہر حلقہ ڈسکس کریں تو تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرا دیا گیا۔ اب 8 کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے۔ عمران خان نے بار بار یہ حکم دیا ہے کہ 8 کو میں اپنی قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں، آپ نے نکلنا ہے، اسی طرح نکلنا ہے جس طرح 8 فروری کو نکلے گے۔ عمران خان نے جنید اکبر کو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کا صدر بنایا، اور جنید اکبر نے آج اجلاس بلایا۔ آج اجلاس بلا کے جنید اکبر نے جو باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ عمران خان حکم دے دے، ہم پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد آئیں گے۔ اور جنید اکبر نے آج پشاور ریجن کے، مالاکنڈ ریجن کے تمام لوگوں سے ملاقات کی، جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان سے میٹنگ ہوئی، اور جنید اکبر نے کہا کہ 8 کو سوابی میں ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا، ایسا جلسہ ہوگا جو تمام جلسوں کے ریکارڈ توڑ دے گا۔ جنید اکبر کی صدارت میں یہ پہلا جلسہ ہے، ان کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنی صدارت میں کیسا جلسہ کر پاتے ہیں۔ سو جنید اکبر نے یہ اعلان کیا ہے، یہ 3 سال جلسہ ہوگا، سب کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ ان کی صدارت میں سوابی میں 8 تاریخ کو پہلا جلسہ ہے۔ عمران خان نے قوم سے اپیل کی ہے، آپ نے پہنچنا ہے، اور آپ نے پہنچ کے جلسے کو کامیاب بنانا ہے۔ اور جنید اکبر کہتے ہیں کہ 8 فروری کو ہم مینڈیٹ چوروں کے خلاف جلسہ کریں گے، یہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، یہ جنید اکبر نے اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کل جو محسن نقوی نے پریس کانفرنس کی کہ اگر انہوں نے دوبارہ کوشش کی تو ہم دوبارہ روکیں گے، جس طرح پہلے روکا تھا۔ پہلے کس طرح روکا تھا؟ پہلے آپ نے گولیاں ماری تھیں، پہلے سیدھے فائر مارے گئے تھے، نوجوان جو احتجاج میں شریک تھے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تاج دین ہو جائیں، ملک ادریس، دیکھیں ملک ادریس کا آج 40واں ہے، ملک ادریس یہاں پیٹ پہ گولی لگی، شہید کیا گیا۔ تاج دین، اس کے علاوہ انیس ستی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو شہید کیا گیا۔ تو محسن نقوی
بڑی شرم رٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں, شرم آنی چاہیے کہ ہم جس طرح پہلا روکا پھر اسی طرح روکیں گے. اور دوسری طرف جنید اکبر کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ گولیاں ماریں گے, اس دفعہ ہم آئیں گے تیاری کے ساتھ آئیں گے, ماریے گا گولیاں. اور میں ایک چیز آج بتا دوں کہ قوم اور تحریک انصاف کے ورکرز یہ عمران خان کال دے دینا کہ آپ نے آنا ہے دوبارہ, ہر حال میں آنا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کی بات نہ مانی جائے. یہ قوم پھر نکلے گی, اسی طرح نکلے گی جس طرح پہلے نکلتی ہے. میں کل ایک تحریک انصاف کی محفل میں بیٹھا تھا, کچھ ایم این اے سے, ایم پی اے سے, میں ان سے گفتگو کر رہا تھا. میں نے ان کو کہا کہ تحریک انصاف کے ورکرز اب بڑے سیانے ہو گئے ہیں. تحریک انصاف کے ورکرز بغیر مقصد کے اس طرح نہیں نکلتے. مطلب ایک جلسہ ہے نا, جلسہ, یہ جلسہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے. اگر ان ورکرز کو اگر یہ اعلان ہو جائے نا کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے, تو ویسے اگر جلسے میں 30,000 لوگ ہوں گے تو اسلام آباد جانے کے لیے 1,00,000 ہوں گے. اب یہ جو ورکرز ہیں نا, یہ کوئی مقصد لے کے نکلتے ہیں, یہ چیز سوچ کے نکلتے ہیں کہ ہمیں کوئی نتیجہ حاصل ہوگا, یہ چیز سوچ کے نکلتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس چیز سے حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا. سو جنید اکبر نے جو اعلان کیا وہ آپ کو بتایا. اس کے علاوہ مراد سعید نے کہا کہ 8 فروری کے حوالے سے مختلف فلیش پروٹیسٹ جاری ہیں, مختلف ریلیز جاری ہیں, تنظیم سازی جاری ہے. 25 لاکھ لوگ تنظیم سازی میں رجسٹرڈ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور جو گراؤنڈ پہ کام کرنے والے ہیں وہ ایک سوال اٹھاتے رہیں, اور وہ یہ سوال ہے گولی کیوں چلائیں. یہ جو مراد سعید یہ لکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو انصاف دلانا ہمارا کام ہے. ابھی بھی ہمارے بہت سے ورکرز ابھی بھی جیلوں میں ہیں, اور پھر جو ان کا نقصان ہوا, جو ان کی گاڑیاں توڑ دی گئیں, اگر وہ گاڑیاں واپس لینے کا مطالبہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے پیسے دے. اگر وہ قانونی طریقے سے گئے تو ان کی گاڑیوں کے ٹائر چرا لیے گئے, گاڑیاں اندر سے ساری توڑ پھوڑ کر دی گئی, اندر سے چیزیں چرا لی گئیں, یا اگر کوئی چیز لگی ہے اسے اتار لیا گیا. اس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے لوگوں کی گاڑی. دیکھیں, ایک تو گولی چلائی, دوسرا اس طرح جو وہاں گاڑیاں رہ گئی تھیں, کسی کی کار تھی, کسی کی بائک تھی, کسی کی یہ وینس تھیں جو رینٹ پہ آئی تھی, ان کے ٹائر اتار لیے گئے, اندر سے چیزیں اتار دی گئیں. سو مراشد کہتے ہیں کہ اب ہم سب کا یہ فرض ہے کہ یہ ریاستی جبر اور اس کے علاوہ یہ جو پراپوگنڈا ہے اس کے خلاف ہم اکٹھے ہو جائیں. اور ہم یہ جس طرح چاردیواری کا تقدس پامال ہوا, جس طرح انہوں نے جو چیزیں کی, یہ کیوں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف نے بہت یہ خوب لکھا تھا کہ یہ تو آئینہ ہے, اگر آپ کو اس میں اپنی شکل بری نظر آتی ہے یا تو آپ سائڈ پہ ہٹ جائیں یا خود کو ٹھیک کریں تاکہ آپ کی شکل ٹھیک نظر آئے, صاف نظر آئے. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جو چیزیں جاری ہیں. سو مراد سعید نے ایک پیغام دیا ہے کہ مراد سعید نے ایک پیغام دیا ہے کہ سفر طویل ضرور ہو گیا ہے مگر بے منزل نہیں. اپنی منزل پر توجہ رکھیں, انشاءاللہ یہ جو منزل ہے یہ ہمیں ضرور ملے گی. ایک طرف مراد سعید اپنی ٹویٹ کے ذریعے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, دوسری طرف جنید اکبر ہے جو خیبر پختونخوا کے صدر بن گئے ہیں, تیسری طرف عمران خان ہیں جو ڈیلا جیل سے پیغام دیتے ہیں. اب 8 کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے, 8 کو پاکستان تحریک انصاف آئندہ کے عمل کا بھی اعلان کرے گی. عمران خان نے قوم سے بھی اپیل کی ہے کہ آپ سب نے نکلنا ہے. اگر ہم ایکس کو اٹھا کے دیکھ لیں, اگر ہم سوشل میڈیا دیکھ لیں تو وہاں مطلب ایک دوسرے پہ تنقید جاری ہے, اس حوالے سے کمپین نہیں کی جا رہی جس طرح پراپر ہونی چاہیے. دیکھیں 8 بالکل قریب ہے, وہاں کیا چل رہا ہے کہ وہ غدار ہے, یہ غدار ہے, یہ ملک سے کیسے باہر گیا. عمران ریاض کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے مطلب اس تنقید کو لے کے بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو 8 کو پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا ظلم ہوا, اس حوالے سے بھی کمپین جاری نہیں ہے. سو لوگوں کی نظر اس طرف بھی ہونی چاہیے. 8 کو عوام کی امید کو چرایا گیا تھا, 8 کو عوام کے بھروسے کو, عوام کے یقین کو چرایا گیا تھا. سو آپ نے اپنی امید کو کس طرح واپس لانا ہے. آخر میں یہی کہوں گا, امید نہ چھوڑنا, یقین نہ چھوڑنا, انشاءاللہ بہتری آئے گی, ضرور آئے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.